جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایبٹ آباد جو ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ساون کے مہینے میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ تنولی صاحب، ایبٹ آباد کا مین روڈ، مین شارع ریشم، اس کے نزدیک ایبٹ آباد سے مانسر جاتے ہوئے دائیں طرف کا جو علاقہ ہے وہ نیچے کی طرف ہے، اور آج سے ایک عرصہ قبل سے بھی یہ مسائل ہمارے شروع ہو گئے کہ نیچے کے علاقے جو ہیں وہ ہر دفعہ سیلاب کی زد میں آ جاتے تھے۔ جب بھی بارش تھوڑی زیادہ ہوتی تو پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا، ان کے گھروں کا فرنیچر تباہ ہو جاتا، ان کے کارپیٹس اور ان کے کپڑے تباہ ہو جاتے، اور گھروں میں تعفن اور بدبو پیدا ہو جاتی، اور اس کے ساتھ پھر اس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ لہٰذا اس کے تدارک کے لیے آج سے کچھ عرصہ قبل سے وہاں کے چند زعماء انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور متعلقہ اداروں کے پاس وہ بار بار جاتے رہے، جس میں میں چند ایک کے نام جو اس وقت میرے سٹیج میں میرے ساتھ ہیں میں ان کے نام بھی لوں گا۔ زیادہ انیشیٹو اس مسئلے میں لیا وہ ہمارے انتہائی قابل احترام مولانا اعظم صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ولی سلطان ایڈوکیٹ صاحب ہیں اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، عبد المالک صاحب ہیں جو میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں، انتہائی جو ہے اس مسئلے کو سنجیدہ لے کر اور لوگوں کی وہ جو پسماندگان ہیں یا متاثرین ہیں ان کی نمائندگی کے لیے NHA کے، کینٹونمنٹ بورڈ کے اور دیگر جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے پاس جاتے رہے ہیں۔ عظیم عباسی صاحب ہیں، اپنے علاقے کے کونسلر بھی ہیں لیکن عارضی رہائش ان کی یہاں ہے، انہوں نے بھی اس میں بہت محنت کی ہے۔ راشد خان صاحب ہیں، اور یہ اس کے علاوہ دیگر یہاں ہمارے بہت سارے مہمان بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے لہذا آج سے چند دن پہلے میرے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ اس دفعہ ہمیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک انتہائی رینی سیزن ہوگا، اور ایک وارننگ دی گئی ہے کہ یہ جو ایریا ہے اس میں فلڈ اس دفعہ پہلے کی بنسبت زیادہ آئے گا۔ تو یہاں کے لوگوں نے کینٹونمنٹ بورڈ سے رجوع کیا اور اپنے مسائل سے ان کو آگاہ کیا، لیکن افسوس صد افسوس کہ کینٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کے ذمہ داران نے اس پہ کسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ جب بھی آئے اور ایک فرضی کارروائی پوری کی اور لوگوں کو طفل تسلیاں دے کر رخصت کر دیا۔ اہلیان علاقہ نے ایک بھرپور میٹنگ کی جس میں بہت سارے علاقے کے لوگ شامل ہوئے، اور اس میں یہ بات طے پائی کہ ہم کینٹونمنٹ بورڈ میں جائیں گے، ان کے سامنے اپنا یہ مسئلہ، ہمارا یہ پیچیدہ اور پرانا مسئلہ، ہماری یہ کرونک ڈیزیز ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ ہماری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ ہمیں نہیں ملے۔ انہوں نے یہ، ان کے جو سیکرٹری تھے کینٹونمنٹ بورڈ کے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ 2 دن کی چھٹی پہ ہیں، جبکہ کل تک کی ہماری معلومات کے مطابق انہوں نے چھٹی نہیں لی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ اللہ جانتا ہے اگر لی ہوئی ہو تو بھی۔ آج ہم نے ان کو ایک احتجاجی مراسلہ کہیں یا ایک اپلیکیشن کہیں جس میں ہم نے اپنے مسائل کا ذکر کیا ہے، اس میں سربن کالونی، جنجوا اسٹریٹ، ملاترا کنا اور اس طرح کے شازمان کالونی کا اوپر کا حصہ، اور یہ جو جتنے بھی روڈ سے قریشی پمپ کے دائیں سامنے کے جتنے علاقے جو نیچے کی طرف آتے ہیں، جو ڈاؤن کی طرف آتے ہیں، اور جو یہ سارے کے سارے متاثر ہوتے ہیں، ایک اپلیکیشن لکھ کر اس کو ڈائری نمبر کروا کے اور سیکرٹری اور متعلقہ انجینئر سے بات کی ہے۔ لیکن جب ہم نے ان سے بات کی تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، ان کا رویہ آج بھی وہی تھا کہ
اس سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ برسوں ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تکنیکی یا ٹیکنیکل مسائل میں الجھا رہے تھے کہ یہ جو روڈ ہے یہ تو NHA کا ہے، بھائی NHA کا روڈ ہے تو اس میں سرون کالونی والوں کا کیا قصور ہے، اس میں تریکنہ والوں کا کیا قصور، یہ گھروں میں جاتا ہے، NHA کے ایگزیکٹو کے گھر میں نہیں جاتا، کینٹونمنٹ ایگزیکٹو افسر کے گھر میں نہیں جاتا۔ تو ہم نے ان سے یہ بات کی ہے کہ یہ تکنیکی مسائل میں ہمیں نہ الجھائیں، ہمارا کام آپ سے ہے، ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں اور بھاری ٹیکس دیتے ہیں، یا تو آپ یہ کریں کہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو ماسٹر پلان میں جو شہر ایبٹ آباد کینٹونمنٹ کا حصہ تھا اسے ایبٹ آباد کینٹونمنٹ کا حصہ رہنے دیا جائے، اور جو PMA سپلائی بائی پاس ہے اس سے اس طرف کا جو علاقہ ہے اس کو کینٹونمنٹ بورڈ سے نکال دیا جائے، چاہے وہ TMA کے انڈر ہو یا کسی بھی دیگر ادارے کے ساتھ ہوگا، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن سر دست وہ آپ کے ساتھ ہے، لہذا ہمارا ان سے بھرپور مطالبہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جناب اسٹیشن کمانڈر صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ انتہائی درینہ مسئلہ ہے، انتہائی عام مسئلہ ہے، اس میں ہمارے گھروں میں بظاہر تو پانی آتا ہے لیکن ایکچولی آگ لگی ہوتی ہے، لہذا ہم نے انہیں ایک اپلیکیشن دی۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی، لرنڈ لوگوں کی، ویژنری لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہاں باہر سے آئے ہوئے ایک ریٹائرڈ جرنل جو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ہمیں ان کی موجودگی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہوں، لیکن ہمارے مسائل میں جہاں وہ رکاوٹ بنیں گے تو پھر ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے، ہم پھر انہیں یہ کہیں گے کہ ہم جن اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے خون کا آخری قطرہ ایک سپاہی کے پاؤں کے ناخن سے جو خون بہے گا، ہمارے جسم کا سارا خون اس کے لیے بھی حاضر ہے، لیکن اگر ایک ریٹائرڈ جرنل اپنی کھڑپینچی، اپنی جو اس کا غلط رویہ ہے اور اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرے گا، یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کی نااہلی اور ان کی ساز باز کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا آپ کے توسط سے کینٹونمنٹ بورڈ کے زعما، کمشنر ایبٹ آباد اور NHA کے ڈائریکٹر سے یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو فی الفور حل کیا جائے۔ ہم نے ان کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، اگر انہوں نے اس کو نہ کیا تو ہمارا ایک انتہائی زبردست قسم کا احتجاج ہوگا، جس میں ایک احتجاج کا ایک حصہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنی عورتوں، اپنے بچوں کے ساتھ کینٹونمنٹ بورڈ کے اس خوبصورت دلاویز لان جو ہمارے ٹیکسوں سے بنا ہے اس میں اپنے بچوں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے کیمپ وہاں پر لگائیں گے۔ اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور 10 آدمیوں سے زیادہ آدمی لگے ہوئے تھے وہاں پر وائٹ واش کے لیے۔ رانا صاحب ہماری اطلاع کے مطابق موجود تھے اور وہاں پر ہمارے جو کینٹونمنٹ بورڈ کے کچھ ممبران تھے وہ موجود تھے، لیکن ان اہلیان علاقوں کو دیکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میری آخری گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یا سامنے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ایک پیج پہ متفق ہیں کہ اگر ہمارے اس سنجیدہ مسئلے کو سنجیدہ طور پر نہ لیا گیا تو ہم انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ لہذا ہماری یہ گزارش ہے کہ پانی کے اس مسئلے کو آئندہ آنے والی پہلی بارش سے پہلے اس کا کام شروع کر دیا جائے تاکہ ہمیں کوئی حتمی قدم نہ اٹھانا پڑے۔ میں آخر میں پھر تجدید کے لیے جناب جنرل جو ہمارے ریٹائرڈ ہیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہر مسئلے میں ہاتھ یا اپنی ٹانگ مت اڑائیے۔ آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے میرے غریب لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دیں۔ ہمیں آپ کی ایک خاصی ایج ہو گئی ہے، آپ ریسٹ کریں، آپ اپنے خاندان والوں کی خدمت کریں، آپ کی ہمیں کوئی اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم کینٹونمنٹ بورڈ والوں سے بھی مل لیں گے، اسٹیشن کمانڈر سے بھی مل لیں گے، کمشنر ایبٹ آباد سے بھی، ہزارہ سے بھی مل لیں گے، اور اس سے اوپر بھی ملنا ہوا تو ہم مل لیں گے۔